السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 105 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ کتاب اللہ کے اندر جو وحی کی تعلیم ہے اس کی روح سے اپنی پرسنالٹی کی گرومنگ کرنا، ڈیولپمنٹ کرنا، اپنی ذہنی تربیت کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ انسانوں کے اوپر لازم ہے۔ اگر وہ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں کریں گے تو اس زندگی میں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ یہ چیز اس آیت کے اندر سمجھائی جا رہی ہے۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا اس کے اوپر عمل، جو بھی کتاب اللہ کی رہنمائی ہے، تو اگر وہ گمراہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنا نقصان کرے گا، لیکن وہ تمہارے لیے اگزامپل نہیں ہے۔ وہ ہوتا ہے تو ہو جائے، تم نے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ریکٹیفائی کیا ہے یا نہیں کیا، ہم نے اپنی اصلاح کی ہے یا نہیں کی۔ تو اپنی اصلاح کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، دوسروں کی نہیں۔ پہلے تو اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ تو اس سلسلے میں یہ جو آیت ہے بڑی اہم ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 105۔ الفاظ ہیں: یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ علیکم، تم پر ہے۔ کیا مطلب؟ تم پر لازم ہے، تم پر ذمہ داری عائد ہے، یہ اس کے معنی علیکم۔ کس چیز کی ذمہ داری؟ کہتا ہے کہ انفسکم، اپنے آپ کی۔ یہ اپنے آپ سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ جو کتاب اللہ کے اندر جو تعلیم و تربیت دی گئی ہے، تو اس تعلیم و تربیت کو اڈاپٹ کرنے کی ذمہ داری تم پر عائد ہے۔ تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں گائیڈنس بھی دی ہے۔ اگر تم اس گائیڈنس کے مطابق زندگی گزارو گے تو یہ زندگی کامیاب ہو جائے گی، اور اس بنیاد پر پھر آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے لیے بھی تم کوالیفائی کر جاؤ گے۔ تو انسانوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کو رہنمائی بھی دی اپنی کتاب کے ذریعے سے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کی تعلیم و تربیت بذریعہ کتاب اللہ کرنا۔ اس کے بعد کیا یہ رہا کہ لا یضرکم من ضل، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو کوئی گمراہ ہوا۔ جو گمراہ ہوا وہ گمراہ ہو گیا، وہ اپنا نقصان اس نے کیا، تم اس کی طرف نہ دیکھو، اس نے تو اپنا نقصان کر لیا، تم اپنے آپ کو صحیح کرو۔ تمہارے اوپر جو لازم ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی تعلیم و تربیت اس کو اڈاپٹ کرنا، اس کے مطابق اپنی پرسنالٹی کی گرومنگ یا ڈیولپمنٹ کرنا، یہ ہے تمہاری ذمہ داری۔ تو تم اس کو نبھاؤ۔ کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، جانے دو اس کو، یہ ہے۔ اور اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ اذا اہتدیتم، جب کہ تم خود کتاب اللہ کی روشنی میں ہدایت پا چکے ہو۔ تو یہاں پر چونکہ ان کا مومنین کا ذکر آ رہا ہے، تو اس لیے یہ جو الفاظ ہیں ان کے لیے آ رہے ہیں کہ جب کہ تم خود کتاب اللہ کی روشنی میں ہدایت پا چکے ہو۔ اس میں بنیادی طور پر تو رسول کے صحابہ آ جائیں گے۔ جب وہ نزول قرآن ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے ایمان کو اختیار کیا اور رسول کا ساتھ دیا۔ نزول قرآن کی روشنی میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ قرآن کے جو اصول، قوانین، ضابطے یا اس کے اندر جو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی، اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، ایک نظام تشکیل دیا۔ تو اس میں پہلے تو پھر رسول کے اصحاب آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر قیامت تک کے باقی کے امت کے جو صالحین ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جب کہ تم خود کتاب اللہ کی روشنی میں ہدایت پا چکے ہو۔ اور اگلے الفاظ ہیں الی اللہ مرجعکم، اللہ کے قانون مکافات کی طرف ہی تمہاری واپسی ہے۔ یعنی تمہاری جو واپسی ہے، تمہارا جو لوٹنا ہے، وہ اللہ کے قانون مکافات کی طرف ہے۔ تم جہاں کہیں دنیا میں ہو، واپس اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے جو اللہ کا قانون مکافات ہے۔
اس سے کسی کو کوئی مفر نہیں، کسی کو راہ فرار حاصل نہیں، ہر ایک کے پیچھے اللہ کا قانون مکافات لگا ہوا ہے۔ اور اگلے الفاظ ہیں جمیعاً، سب کے سب، یعنی اس میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی مستثنیٰ ہو جائے گا، کوئی چھوٹ جائے گا، نہیں، سب کے سب، جمیعاً ہوتا ہے سب کے سب، تو سب کے سب ان کے ساتھ اللہ کا قانون مکافات لگا ہوا ہے۔ تو سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے اپنے ہر اچھے برے کام کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے۔ اچھے کام ہے تو اچھا نتیجہ، برے کام ہے تو برا نتیجہ، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا قانون مکافات یہ ہے بنیادی چیز۔ تو اللہ کے قانون مکافات کی طرف ہی تمہاری واپسی ہے، سب کے سب انسانوں کی، جمیعاً سب کے سب ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب یہ سب کے سب ان کی جب واپسی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہا ہے کہ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، آگاہ کرے گا، خبر دے گا۔ کس چیز کی خبر دے گا؟ آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کی جو کچھ تم اس دنیا میں کرتے تھے، اس سب کی خبر تمہیں دی جائے گی کہ یہ کچھ تم کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ اللہ کا قانون مکافات جو ہے وہ بس لا علم ہے، بے خبر ہے، کہ انسان لک چھپ کے جو بھی کرتے رہیں اور وہ کر گزریں اور اس اللہ کے قانون مکافات کو علم تک نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے نوٹس میں ہے ہر انسان کا ایک ایک لمحہ کہ وہ کیا کر رہا ہے، پورا ریکارڈ۔ ہر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اچھا یا برا، اس کا ریکارڈ مرتب ہوتا ہے، پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں، اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ جو قصے کہانیاں جو روایتوں کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ قرآن کے بالکل یکسر ہٹ کر ہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کریم جتنی بھی باتیں کرتا ہے وہ حقائق پر مبنی ہوتی ہیں، اس کے اندر عقائد جذبات نہیں ہوتے، حقائق پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔